سمن کی 14 ستمبر 1999 کی رات تھی تو ایک موسیقی کی رات جہاں پرانے گانے سنے اور سنائے گئے تھے، مگر اس رات یہ واضح ہو گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے ہی والا ہے۔ سمن یاد رہے ایسی کہانیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، اس سے منفرد اور اہم تاریخ نکال کر آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو مکمل تفصیلات بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رکھا ہے اور انہیں وہاں پر مکمل تفصیلات مہیا کرتے رہتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کے دن کی یہ سنسنی خیز کہانی مشہور سیاستدان مشاہد حسین سید بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دن کس طرح میرے گھر پر دعویٰ بولا گیا اور کس طرح میری فیملی کو بندوق کی نوک پر رکھا گیا۔ یاد رہے 12 اکتوبر 1999 کا دن وہ دن تھا جب مشرف پرویز نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ویسے تو پاکستان کی بڑی فوج نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں 12 اکتوبر 1999 کی شام وزیر اعظم نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا، لیکن اس حکومت میں شامل بعض اہم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں کئی ہفتے پہلے ایسی اطلاعات مل چکی تھی کہ فوجی سربراہ نے حکومت پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ نواز شریف کی حکومت ختم ہونے سے 28 دن پہلے 14 ستمبر 1999 کی اس رات کا ہے، جس کی تفصیل اس وقت کی نواز شریف کابینہ کے اہم ترین رکن اور وزیر اطلاعات مشاہد حسین نے بتائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم متعدد وزراء جن میں مشاہد حسین سید بھی شامل تھے اور دیگر حکام کے ہمراہ سکردو گئے، جہاں انہیں لینے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اور اعلیٰ کمانڈر کے افسران موجود تھے۔ مشاہد حسین کے مطابق وہاں طے ہوا کہ شام کو محفل موسیقی منعقد ہوگی جس میں پرانے گانے گائے اور سنے جائیں گے۔ اسی خوشگوار محفل کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ موجود فوج کے دیگر افسران نے نواز شریف زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ سینیٹر مشاہد حسین بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے نوٹ کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود، جن کے کنٹرول میں شمالی علاقہ جات بھی آتے ہیں، وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے پوچھا کہ جنرل محمود کہاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ راولپنڈی میں مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکے۔ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ ہم سب پر واضح ہو گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ اگر سکردو میں کسی وجہ سے بات بگڑ جاتی اور جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا جاتا تو متبادل پلان پنڈی سے بغاوت کرنے کا تھا۔ مشاہد حسین کے مطابق دونوں طرف سے تیاری مکمل تھی اور میاں نواز شریف کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن انتظار اس بات کا تھا کہ پہل کون کرے گا۔ ویسے اس کہانی کی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس تاثر کا ہمیشہ ہی انکار کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف فوج نے ایک ادارے کے طور پر ایکشن لیا تھا اور اس کی وجہ سے اپنے سربراہ کی غیر منصفانہ اور غیر شفاف برطرفی کی کوشش تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کے روز یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ بنا دیا جائے۔ 12 اکتوبر 1999 کے روز سرکاری نشریاتی چینل یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات بند ہو گئی اور ایک اعلان چلنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد سروس بحال ہو جائے گی۔ 12 اکتوبر 1999 کے روز کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نواز شریف انچارج ہیں یا فوج۔ تاہم اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید قسم کا تناؤ ہے۔ 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو پھر تمام باتیں کھول کر سامنے بھی آ گئیں کہ ایک طرف نواز شریف نے غالباً یہ طے کر لیا تھا کہ وہ فوج کے سربراہ کو ہٹا دیں گے اور اس کے رد عمل میں پاکستان کی فوج نے جنرل مشرف کے ملک میں نہ ہونے کے باوجود ٹیک اوور کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔
سمین 12 اکتوبر 1999 کا دن کیسا تھا، اس پر بڑی خوبصورت روشنی ڈالی ہے مشاہد حسین سید نے۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر کی شام 7 بجے میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ 7:05 پر مجھے آپریٹر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ فوج آ گئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے گھر آنے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ میرے گھر کے شیشے اور دروازے توڑے گئے، میں اوپر کی منزل پر تھا، بوٹوں کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ فوجی بغاوت ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں شروع کے چند لمحات بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ گھبراہٹ پھیل چکی ہوتی ہے اور خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ ایک میجر سامنے آیا اور اس نے اسلحہ نکالا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا ریلیکس میجر، یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، گولی مت چلانا۔ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے گھر والوں کے سامنے گولیاں نہ چلنا شروع ہو جائیں۔ میجر نے انہیں اسی آرام سے جواب دیا، سر آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں بتایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ اس وقت میری اہلیہ کو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دو کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ سموکنگ ایریا نہیں ہے، یہاں سگریٹ نہ پئیں۔ مشاہد حسین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت منسٹر کالونی میں اور بھی وزیر تھے لیکن ان کے گھر فوج نہیں گئی، جس کے بعد انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ پی ٹی وی کا بھی محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ سمین اس کے علاوہ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس دن کس طرح مشرف پرویز کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی، یہ تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو سری لنکا سے واپسی کے دوران ہوائی جہاز میں اپنی برطرفی کا علم ہوا تھا۔ وہ فضا میں تھے مگر ان کی حامی فوج زمین پر حاوی ہو گئی تھی اور فوج نے وزیر اعظم نواز شریف کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل مشرف کا طیارہ کراچی ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے ہی فوج نے ان کی سربراہی میں منتخب وزیر اعظم کو برطرف اور اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور فوجی جوان وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ فوج کی جانب سے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا گیا اور انکار پر نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سمین بعد کے واقعات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سنائی جانے والی اس سزا کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد کا ایک طیارہ پاکستان پہنچا تھا جس میں نواز شریف کے خاندان کے تمام افراد کو سعودی دارالحکومت جدہ پہنچا دیا گیا تھا، جہاں آنے والے وہ کئی سال تک شاہی مہمان کے طور پر سعودیہ میں قیام پذیر رہے تھے۔ یاد رہے اس حادثے کے 4 دن بعد 17 اکتوبر 1999 کو کور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا، میں 2 کام کر سکتا تھا، یا تو میں پورا جسم ختم کروں یا پھر جسم کا صرف ایک عضو ختم کروں۔ قوم جسم ہے اور آئین جسم کا ایک عضو ہے، اس لیے میں نے آئین کو رد کیا۔ اپنے ذوق کے مطابق سمین آخر میں اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔